اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل. دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس فرسٹ ایئر سے لیسن نمبر 13 اوزیمینڈیس جو کہ ایک پوئم ہے اس کی پیرافریز پڑھیں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں اسٹینزا نمبر فرسٹ سے. اسٹینزا نمبر فرسٹ کی جو پیرافریز ہے وہ کچھ اس طرح ہے: آئی میٹ اے ٹریولر فرام این اینشنٹ لینڈ. میں پرانے زمانے کے ملک سے آئے ہوئے ایک سیاح سے ملا. Who told me that he saw two big legs made of stone that were standing in the desert. جس نے مجھے بتایا کہ اس نے پتھر سے بنی ہوئی دو بڑی بڑی ٹانگیں دیکھی جو کہ صحرا میں کھڑی تھی. Those legs were standing without the upper part of the body. یہ دو ٹانگیں کھڑی تھی بغیر اس کے اوپر والے جسم کے، یعنی اس کے جسم کا اوپر والا حصہ نہ تھا اور صرف ٹانگیں کھڑی تھی. Near the legs, half buried in sand, is the broken face of the statue. ٹانگوں کے نزدیک ریت میں دفن یا چھپا ہوا اس مجسمے کا ٹوٹا ہوا چہرہ پڑا تھا. The face shows the expression of displeasure. The lip shows the expression of ruthlessness. یعنی یہ چہرہ ناراضگی یا غصے والا تاثر دیتا ہے یا دکھاتا ہے، اور اس کے ہونٹ سنگ دلی یا بے رحمی والے تاثرات دیتے ہیں. روتلیسنس کے معنی ہے سنگ دلی یا بے رحمی. اسی طرح ڈسپلیشر کے معنی ہے ناراضگی یا غصہ. His face shows that he ruled in a cruel and haughty manner. اس مجسمے کا چہرہ یہ بتاتا ہے کہ اس نے بہت ظالمانہ اور متکبرانہ انداز میں حکومت کی. ہاٹی کے معنی ہے متکبر. The face of the statue tells that the sculptor has read those passions which can be seen till now on the stone of which the statue is made of. یعنی اس مجسمے کا چہرہ یہ بتاتا ہے کہ مجسمہ ساز نے ان جذبات کو اچھی طرح پڑھا ہے جو اب بھی اس پتھر پر دیکھے جا سکتے ہیں جس پتھر سے یہ مجسمہ بنا ہے. The hand of the sculptor has skillfully imitated the unpleasant expression of king's face, which were brought about on face by the cruel heart of the king. یعنی اس مجسمہ ساز کے ہاتھوں نے بڑی مہارت کے ساتھ بادشاہ کے چہرے کے تاثرات کو یا خراب تاثرات کو یا ناخوشگوار تاثرات کو نقل کیا ہے. ان تاثرات کو بادشاہ کے ظالم دل نے بادشاہ کے چہرے پر لائے تھے. یعنی بادشاہ کے چہرے پر جو تاثرات تھے اس کے لیے یہ تاثرات اس کے دل نے دیے تھے جو کہ ایک ظالم دل تھا، جو کہ کرول تھا. تو اس کے دل میں جو کچھ تھا اس کے ایکسپریشنز اس کے چہرے پر آ گئے تھے. تو لہٰذا یہاں پر یہ دو چیزیں جو ہے یہ سمجھنے والی ہے کہ یہاں پر جب وہ ہینڈ کی بات کر رہا ہے تو ہینڈ سے مراد ہے اسکلپٹر کا ہاتھ، یعنی مجسمہ ساز کا ہاتھ. جبکہ جب وہ ایکسپریشن کی بات کر رہا ہے تو وہ یا جب وہ ہارٹ کی بات کر رہا ہے تو یہ اس بادشاہ کے دل کی بات کر رہا ہے کہ وہ اندر سے بہت ظالم تھا اور اس کے اس ظلمت کی وجہ سے اس کے دل میں جو لوگوں کے لیے جو ظلم تھا وہ یہ دکھا رہا تھا یا وہ دکھ رہا تھا اس کے چہرے پر. تو اس چہرے کے تاثرات کو مجسمہ ساز کے ہاتھوں نے بڑی مہارت کے ساتھ وہ اس کا وہ نقشہ کھینچا ہے. اچھا جی، اسٹینزا نمبر 2 ہے جس کی پیرافریز کچھ اس طرح ہے: آن دا بیس آف دا اسٹیٹو، یا ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں آن دا فاؤنڈیشن آف دا اسٹیٹو. These words were written
that my name is Ozymandias, the king of the kings. مجسمے کے بالکل نیچے، بیس کہتے ہیں نیچے جو جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، اس کے بالکل نیچے یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ میرا نام اوزیمینڈیس ہے اور میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. Look at my great works and my impressive statue. میرے عظیم کارناموں کو دیکھو اور شاندار مجسمے کو دیکھو. گریٹ ورک سے یہاں مراد ہے عظیم کارنامے، بڑے بڑے کارنامے، اور امپریسیو اسٹیٹو کا مطلب ہے شاندار مجسمہ. تو وہ کہتا ہے کہ دس ول میک یو ڈسپیئر، یہ آپ کو مایوس کر دے گا. کیا مایوس کر دے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور میرا مجسمہ بھی کافی شاندار ہے. جب آپ لوگ میرے ان کارناموں کو دیکھیں گے، آپ اپنے چھوٹے موٹے کام جو ہے وہ جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ اپنے چھوٹے موٹے کاموں سے مایوس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا جو شاندار مجسمہ ہے اور میں نے جو بڑے بڑے کام کیے ہیں یہ آپ کو مایوس کر دے گا، یعنی آپ مایوسی کا شکار ہو جائیں گے. نیئر دا ڈیکینگ اسٹیٹو نتھنگ ریمینس. تباہ شدہ مجسمہ کے نزدیک کچھ نہیں بچا تھا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کی شان و شوکت بھی ختم ہو گئی تھی، اس کا کوئی کارنامہ بھی کام نہ آیا. The badly damaged statue of the king was the only thing in that barren desert. اس بنجر صحرا میں صرف اور صرف بری حالت میں تباہ شدہ پڑا ہوا مجسمہ تھا اور کچھ نہیں تھا. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.